عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تکلیف ہے, ابھی زخم جو ہے پوری طرح نہیں بھرا, لیکن اس کے باوجود وہ پنڈی جا رہے ہیں. وہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹریول کتنا مشکل ہوگا, چڑھنا اسٹیج پر اس حالت میں بہت مشکل ہے. لیکن میں نے یہ سوال کیا انٹرویو سے پہلے, تو جو جواب مجھے دیا خان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے, کتنی بھی مشکل ہو, یہ میری قوم کا مسئلہ ہے, میرے ملک کا مسئلہ ہے, میں ضرور نکلوں گا کیونکہ لوگ وہاں پر آئیں گے. خان صاحب, آپ اتنی تکلیف میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت بھی پنڈی سے آپ نہیں ہٹیں گے اور وہاں پہ جائیں گے, اور بڑی تکلیف ہے آپ کو, آئی کین سی دیٹ. تکلیف ہے اصل میں. یہ جو 2 گولیاں اوپر لگی تھی نا, یہ تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک طرح بھر رہی ہیں. میری جو ہڈی ٹوٹی ہے نا, جو تیسری گولی نیچے لگی تھی, اس سے میرا اس وقت اس ٹانگ کے اوپر پورا زور بھی نہیں آتا, اور اصل میں تکلیف ہے وہاں کیونکہ وہ نروز بھی ہٹ ہوئی اس کی وجہ سے پاؤں تک. تو وہ تھوڑا پرابلم میرا ٹانگ کا ہے اس وقت, یعنی چلنے کا پرابلم ہے. آپ وزن نہیں ڈال سکتے؟ وزن نہیں ڈال سکتا. لیکن پھر بھی کل پنڈی میں لوگوں سے ملیں گے آپ؟ نہیں, میں نے جانا تو ضرور تھا, میں نے تو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا. پچھلے اتوار کا بھی میں نے سوچا تھا, لیکن وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ تو بالکل ہی, کیونکہ میرے زخم بھی بڑے ابھی وہ سٹیج پہ نہیں تھے کہ میں ایکٹیویٹی کروں. لیکن میں نے کل اس لیے جانا ہے کہ دیکھیں, یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ملک میں ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں. اس وقت ایک جاگی ہوئی قوم ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہ جائیں کہ جدھر بھیڑ بکریوں کی طرح قوم کو سمجھا جاتا ہے کہ پہلے ان چوروں کو کہتے ہیں کہ جنہیں یہ چور ہیں, آپ ان کو چور کہتے ہیں, ان کو نکالتے ہیں, پھر ان کو واپس لے آتے ہیں کہ جی آپ یہ کسی گنگا میں دھل کے آ گئے, آپ ٹھیک ہو گئے, آپ NRO مل گیا, پھر ان کو چور کہہ دیتے ہیں, پھر ان کو اوپر مسلط کر دیتے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی توہین ہے ہماری قوم کی کہ رانا ثناء اللہ جیسے بدماشوں کو اوپر جا کے انٹیریئر منسٹر بنا دیا ہے. شریف خاندان, ان کی 30 سال سے چوری ہے, ہر باری وہ چوری ہوتی ہے وہ باہر بھاگ جاتے ہیں, وہاں جا کے آرام سے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لنڈن کے مہنگی مہنگی جگہیں, اور پھر یہاں لوٹنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قوم کی توہین ہے. تو میں نے تو کہا ہوا ہے کہ میں تو جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں. زرداری ادھر ہے, سندھ سے جو وہ ظلم کر رہا ہے, جو سندھ کے لوگوں سے کر رہا ہے. میں نے جتنی, یعنی سندھ کے لوگوں کو جتنی آزادی کی ضرورت ہے اس زرداری مافیا سے, کسی بھی پاکستان, باقی سارا پاکستان میں پھرا ہوں, لیکن جو ظلم وہاں ہے وہاں کہیں اور نہیں ہے. تو وہاں تو بالکل انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے, پولیس تھانے اونڈے رکھے ہوئے ہیں, جھوٹے پرچے ہیں, وہ بیچارے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ وقت ہے کہ ایک قوم کھڑے ہو اپنی آزادی کے لیے, اور قوم یہ جو کل کا ہمارا مقصد ہی ہے حقیقی آزادی, یعنی ہم وہ ملک بننا چاہتے ہیں جو کہ قائد اعظم نے اپنی جان کے اوپر, یعنی وہ مر رہے تھے کینسر سے, اس کے باوجود وہ بتاتے کسی کو نہیں تھے کہ ملک بن جائے کسی طرح. اور پھر جو بڑی خواب تھی علامہ اقبال کی کہ پاکستان بنے گا کیا, تو ہم اس خواب کے اوپر واپس چلنا چاہتے ہیں. ہم یہ جو جس طرح ہمیں بنا دیا ہے انہوں نے کہ کبھی ادھر بھکاریوں کی طرح کبھی ادھر جا رہے ہیں, اور کبھی لوگوں کو کرش کر رہے ہیں. جو طاقتور ہے اس کا فیصلہ ہے کہ جو مرضی ظلم کرے لوگوں پہ. عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں بیچارہ عام آدمی پس جاتا ہے. تو یہ ایک ٹوٹل ایک ملک کو اور صرف قوم کر سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اداروں کے اوپر بھی قوم پریشر ڈالتی ہے. برطانیہ میں, اور زندہ قومیں یہ کرتی ہیں. برطانیہ میں وہ گئے عراق وار میں, عراق کی جنگ میں وہ شامل ہو گئے. تو ساروں وہاں پتہ تو سب کو تھا کہ برطانیہ اور امریکہ اصل میں تو جا رہا ہے عراق میں تیل ہے. تو اب سوچیں کہ برطانیہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کی آئل کمپنیز کو فائدہ ہونا ہے. اسے 20 لاکھ لوگ نکلے سڑکوں پہ کہنے کے لیے کہ یہ ناانصافی ہے عراق سے, ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. 20 لاکھ لوگ. میں پاکستان میں کوشش کرتا رہا نکالنے کے لیے لوگوں کو, وہ 500 لوگ بھی نہ دیکھیں. تو اب بدل گیا پاکستان, وہی لوگوں میں شعور آ گیا. اور جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے, مجھے تو اس کے اوپر بہت بڑی امید ہے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا نے جگا دیا لوگوں کو. میرے زمانے میں یونیورسٹیز میں جاتا تھا, تقریریں کرتا تھا, ان کو ہی نہیں سمجھ ہوتی تھی پالیٹکس کی. تو اب اسکول کے بچوں کے اندر موبائل فون کی وجہ سے وہ پولیٹیسائز ہو گئے. سیاسی جب آپ کے لوگوں میں شعور آ جاتا ہے نا جی, تو وہ پھر فورس کرتے ہیں اداروں کے اوپر, وہ پریشر ڈالتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے.
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।